वुमनाइजर, कातिल, प्ले बॉय। तो फिर इमरान खान को कितना एक फ़र्क पड़ा। मैंने उनको कहा मुझे बड़ा अफसोस है कि आपके भाई गुजर गए। तो उन्होंने गाली निकाल के कहा कि अच्छा हुआ गुजर गया। जैसे इलेक्शन होता था तो दीवार पर चढ़ के मुझे गाली निकालता था, फिर मुझे उसको पैसे का लिफाफा देना पड़ता था। तो कौन सी ढकी छुपी बात है? ये तो उनको कहते हैं हम आप पे गुलाम हैं, जो आपका हुक्म होगा हम करने के लिए तैयार हैं। ये कौन सी ढकी छुपी बात है? सबसे पहले आपको मुबारक कि नेशनल हाईवे बन रहा है हमारा बारामूला का। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। यू हैव डन अ मेजर रोल इन दैट। तो कब तैयार होगा वो नेशनल हाईवे? थोड़ा सा हमें भी बता दीजिए सो दैट कि हम अपने घर आधे घंटे में पहुंच जाए। तो ओल्ड टाउन की बात कर रहे हैं? सारा दोनों जहाँ जहाँ अच्छा, पूरा बारामूला टाउन। एक तो इसका मैग्नेटाइजेशन पे हमारा पूरा है। दूसरा जहाँ पे ट्रांजिट अकोमोडेशन है वहाँ पे हमने डिस्कस किया कि हम, क्योंकि सरकारी बिल्डिंग की कमी है, तो मिनी सेक्रेटरीट का हमने एक प्रपोजल मूव किया। बेग साहब ने उनसे कहा था कि देखिए PhD अगर आपने एक पर्पज़ के लिए बनाई है, लेकिन अपनी जमात के कैडर को कम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अच्छा, ये कहा था? ये कहा था उन्हें। इनको हम देख लेंगे। हाँ, नहीं, ये कौन है? ये सर्कस के शेर? ये वक्त साबित करेगा। सर्कस वक्त साबित करेगा। हम उनमें से नहीं है। हमने अगर कोई चीज़ करनी होगी इंशाल्लाह हम पूरे ऑन प्रिंसिपल करेंगे और अच्छी तरह से करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि उनको ये रात के वक्त तो आज़ाद साहब का भी बयान आया था ना। तो इसलिए आज़ाद साहब इतने सीनियर हैं। जी जी, नहीं कहा था इट्स अ फैक्ट। इसमें क्या ढकी छुपी बात है? इसमें कौन सी ढकी छुपी बात है? ये तो उनको कहते हैं हम आप पे गुलाम हैं, जो आपका हुक्म होगा हम करने के लिए तैयार हैं। ये कौन सी ढकी छुपी बात है? बिजी रहती हूँ मैं, ज़्यादा ही देखती नहीं हूँ, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि ये इस स्टेटमेंट से पहले ही शुरुआत हो गई थी। अच्छा, इससे पहले शुरुआत हो गई थी। और अगर ये स्टेटमेंट PDP ने दिया भी है तो ये हिस्ट्री है, इसको कौन बदलेगा? ये तो सच है। 87 के इलेक्शन तो एक हिस्ट्री है ना, फैक्ट है, उसको कौन बदल सकता है? ये तो उमर अब्दुल्ला ने खुद एक बार एडमिट किया, उमर साहब ने गलती हुई है। उमर साहब ने खुद एडमिट किया ना, गलती हुई है। तो अगर कोई दूसरा बोलता है तो फिर तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। सफीना जी, चूँकि बेग साहब के हवाले से उनके जो रिश्तेदार भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपको लग रहा है कि जो उन्होंने कहा बेग साहब के बारे में, हालांकि बेग साहब ने बड़े इल्ज़ामात भी लगाए, तो आप उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन एक दो चीज़ें जो है मैं कह दूँ कि ये पहली दफ़ा नहीं किसी पॉलिटिकल फैमिली में। If you are not comfortable, I will not. No, I will speak on this. लेकिन ये पहली दफ़ा किसी पॉलिटिकल फैमिली में नहीं हुआ। ये आपने देखा होगा हिंदुस्तान में बहुत सारी पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं जिनमें ये चीज़ें चलती रहती हैं, है ना। इवन हमारे यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, ये शायद जावेद साहब को याद होगा, मैं, जावेद साहब और इनका PA शाहिद, हम थे एयरपोर्ट, बेग साहब को जाना था दिल्ली, मैं भी साथ थी। तो वहाँ एक बहुत बड़ा लीडर हमारे कश्मीर का, वो बैठे बेग साहब के साथ। तो बेग साहब ने उनको कहा मुझे बड़ा अफसोस है कि आपके भाई गुजर गए। तो उन्होंने गाली निकाल के कहा कि अच्छा हुआ गुजर गया। जैसे इलेक्शन होता था तो दीवार पर चढ़ के मुझे गाली निकालता था, फिर मुझे उसको पैसे का लिफाफा देना पड़ता था। फिर चुप करके बैठता था। हाँ, चुप करके बैठता था। तो ये कोई हमारी फैमिली में ऐसी कोई मसला नहीं हुआ है। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि ये अब मीडिया के लिए कुछ एंटरटेनमेंट बन गया है, TPR क्या बोलते हैं, TRP बढ़ाने के लिए। जी। मुझे नहीं लगता है कि ये TRP बढ़ाने की ज़रूरत है। अल्टीमेटली मेरी वजह से, बेग साहब की वजह से और जावेद साहब की वजह से जो बाकी फैमिली है वो हर्ट नहीं होनी चाहिए। हमें सियासत मेरिट पे करनी चाहिए। मैं अगर काम करूँगी, और देखिए उन्होंने कुछ ऐसी, मैंने नहीं सुना, मुझे लोगों ने बताया, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें उठाई, जनाब ये हो गया, जनाब कुत्ते पालते थे, फिर ये कुछ ऐसे बोला। द्राबू साहब का भी नाम, द्राबू साहब का, द्राबू तो लाया था बेग साहब ने अपना क्लर्क बना के। क्लर्क ही का काम करेगा। अच्छा। और क्या, एडवाइजर बेग साहब ने अपने हाथ से लिखा, चीफ सेक्रेटरी नहीं मान रहा था उसको लेना। अच्छा। क्योंकि ऊपर से कौन लेता। मुफ्ती साहब का बड़ा पन था कि उन्होंने कहा चलो अब आपने कर दिया तो MSO। फिर उसके बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर भी बना ना, और द्राबू साहब, विद ऑल रिस्पेक्ट टू इंटेलेक्चुअल। तो फिर क्यों नहीं चले वो तो फिर फुल फ्लेज्ड फाइनेंस मिनिस्टर थे, फिर क्यों नहीं चलाया फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब छोड़िए उनको, क्या डिस्कस करना है। पॉइंट मेरा ये है कि मैंने देखा एक दिन फोटो, इतने अच्छे डॉग्स थे उमर साहब के पास, क्या बताऊँ आपको, पता नहीं कौन सा ब्रीड था। अब मैंने परसों बेटियों को कहा ज़रा निकालना भाई, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन जब मैं रिटायर हो जाऊँगी डेफिनेटली उसी ब्रीड का डॉग लाऊंगी। Do you think he stooped low? हाँ, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा। तो इसी में मैं बताऊँगी, अच्छा नहीं लगता नाम लेना, लेकिन इमरान खान के बारे में पूरी किताब लिखी उसकी बीवी ने, वुमनाइजर, कातिल, प्ले बॉय। तो फिर इमरान खान को कितना एक फ़र्क पड़ा। अच्छा, उसके बाद हमारे उमर साहब बहुत डिसेंट है, मुझे बड़े पसंद हैं।
تو ان کی بیوی نے پریس کانفرنس دی, بچوں کو نہیں پوچھتا, خرچہ نہیں دیتا, تو کیا فرق پڑتا ہے. ہماری محبوبہ جی, میں نام نہیں لینا چاہتی ہوں, لیڈی ہیں, ان کے ہسبینڈ نے گلی گلی جا کے ان کے بارے میں کیا نہیں کہا. لوگوں کو یہ پریشانی نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے, صحیح ہو رہا ہے, کہ ہمیشہ ایک سٹوری کا دوسرا حصہ ہوتا ہے, دوسرا پہلو ہوتا ہے. لوگوں کو یہ پریشانی نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, لوگوں کو یہ پریشانی ہے کہ بھائی صاحب میں نے آپ کو ووٹ دیا ہے, بتائیے آپ نے میرے کے لیے کیا کام کیا. میں ایز چیئر پرسن DDC ہوں, میں لوگوں کے پاس ڈیولپمنٹ کے لیے گئی, میں ان کو یہ اپیل کروں گی, ناٹ بیکاز آف دس کہ میں بیگ صاحب کی مسز ہوں, مجھے 3 سال ملے, مجھے جج کیجیے آن بیسس آف مائی ورک. جاوید صاحب کو 2.5 سال ملے ایز MLA, ان کو جج کیجیے آن دا بیسس آف ہز پرفارمنس. بیگ صاحب کو 2.5 سال 3 سال ملے ایز منسٹر, ان کو جج کیجیے آن دا بیسس آف. لوگوں کو کیا پریشانی, ہم دال کھائیں کہ میٹ کھائیں, لوگوں کو یہ پریشانی, ہم ان کو ووٹ دیا, بتاؤ ہماری سڑک بنی, پانی بجلا, بجلی بنی, کیا کیا آپ نے. سو میری یہ گزارش ہے کہ غلط فہمیاں ہوگی, بدقسمتی سے نہیں ہونی چاہیے, ایسی کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے, بہت یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیگ صاحب کو بھی دکھ ہوگا کہ جاوید صاحب کو پالا انہوں نے بچے کی طرح, اولاد کی طرح, انہوں نے بہت ساری پارٹیاں چینج کی, بیگ صاحب کو کنسلٹ نہیں کیا, آپ کے ساتھ ہی انٹرویو دیا. بیگ صاحب جب 2009 میں وہ NC چلے گئے, میں یہ باتیں نہیں کہنا چاہتی تھی, چلو آپ تھوڑا بہت کہہ دوں, میرا ایکسیڈنٹ تھا, وہاں تھے, تو ان کو مینڈیٹ بشارت کا مسئلہ ہوا تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا, یہ عمر صاحب کے پاس چلے گئے, مینڈیٹ کے لیے نہیں ملا ان کو, واپس آ گئے بیگ صاحب کے پاس. میں یہ نہیں کہتی ہوں, انہوں نے بیگ صاحب کے لیے کام کیا ایز اے ورکر, ناٹ ایز نیفیو یا سن, ایز اے ورکر انہوں نے بہت کام کیا ہے بیگ صاحب کے لیے. لیکن بیگ صاحب نے بھی ان پہ پورا بھروسہ کیا. مطلب بیگ صاحب MLA تھے, منسٹر تھے, بیگ صاحب ان کو کبھی نہیں کہتے تھے جاوید تم نے کس چیز پہ CDF خرچ کیا, کبھی نہیں. لوگوں نے تو بڑی بڑی کہانیاں سنائی کہ یہ نقلی دستخط بھی کرتا ہے بیگ صاحب کے, بیگ صاحب نے اس چیز پہ بلیو نہیں کیا. شکایتیں ہم نہیں اس چیز پہ یقین, یہ ٹرسٹ ہوتا ہے. دیکھیے ہر رشتے میں ٹرسٹ, ایک ٹرسٹ اینڈ رسپیکٹ کا فیکٹر ہونا چاہیے. جب یہ ختم ہو گیا تو رشتہ ختم ہو گیا. اب بدقسمتی یہ ہوگی, ظاہر سی بات ہے, بیگ صاحب بھی کہیں نہ کہیں ہرٹ ہوئے ہوں گے. بیگ صاحب کی سرجری تھی تو انہوں نے سجاد صاحب کو جوائن کر لیا, ہمیں معلوم ہی نہیں تھا, کوئی کنسلٹیشن, آپ ہی کے انٹرویو میں انہوں نے بتایا, میں نے بیگ صاحب کو کنسلٹ نہیں کیا. اس کے بعد الطاف بخاری صاحب آئے تھے, انہوں نے الطاف بخاری صاحب کو جوائن کر لیا, بیگ صاحب کو کنسلٹ نہیں کیا. اس کے بعد یہ بھی کہا کہ یہ کون ہے, میں کیوں مظفر بیگ اور محبوبہ جی کو پوچھوں گا اپنا سیاسی فیصلہ. ٹھیک ہے, ان کا جمہوری حق ہے, کسی بھی, ہم ان کو گڈ لک وش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور تاکہ وہ لوگوں کی خدمت کر سکیں. اب وہ نیشنل کانفرنس میں چلے گئے, ان کو لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس جو ہے بہترین جماعت ہے, تو اس میں وہ ان کا لگتا ہے کہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. لیکن ان سے میں یہی کہوں گی کہ جیسے عمر صاحب نے وہاں کہا کہ آج تک اتنے سال آپ نے ہمارے خلاف بولا ہے, اب ان کے خلاف بولیے جو ہمارے خلاف تھے. تو سب سے بڑا حریف تو مظفر بیگ تھا نیشنل کانفرنس ہے نا. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک دفعہ ان کو دوبارہ کنفرم کرنا چاہیے عمر صاحب سے کہ مجھے مظفر بیگ کو ٹارگٹ کرنا ہے, کہ مجھے BJP کو ٹارگٹ کرنا ہے, کہ مجھے اپنی پارٹی کو ٹارگٹ کرنا ہے, کہ مجھے PC کو ٹارگٹ کرنا ہے. ایک دفعہ میں ان کو ریکویسٹ کرتی ہوں کنفرم کر لیں. جس وقت مظفر بیگ کو الیکشن لڑنا ہوگا تو انشاءاللہ ہم آن میرٹ لڑیں گے, کوئی پریشانی نہیں ہے, لیکن فیملی کو مت انوالو کریں. میری یہ گزارش, فیملی ممبرز, نو بڈی از پرفیکٹ. ہو سکتا ہے بیگ صاحب نے بھی کوئی ایسی بات کی کر دی جس کی وجہ سے وہ ہرٹ ہو گئے, ہو سکتا ہے, لیکن یہ بھی یاد رکھیں, مجھے بھی سننے میں ملا کہ نیشنل کانفرنس کے لوگوں کو جا کے بولا کہ بھائی میں 5 سال پہلے آنا چاہتا تھا آپ کے پاس, مظفر بیگ نہیں آنے دیا. ہمیں کیا ہے بھائی صاحب, نیشنل کانفرنس کون سی اتنی بڑی پہلوان ہے کہ ہم اسے ڈر جائیں گے. تو شیخ صاحب سے نہیں ڈرے. بیگ صاحب اس زمانے جب ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھے, شیخ صاحب تو ایک سب سے بڑا لیڈر تھا کشمیر کا, اور بیگ صاحب کے لیے وہ کمپین ہمارے شملرن گاؤں میں کرنے گیا اور بولا یہاں ایک چھوٹا سا لڑکا نکلا ہے میرے خلاف الیکشن لڑنے. تو وہاں سے ایک آدمی اٹھا, اس نے کہا جناب اگر اتنا چھوٹا لیڈر ہے تو اتنا بڑا لیڈر کیوں کمپین کرنے آ گیا اس کے خلاف. تو ایسی بات نہیں ہے, الٹیمیٹلی ہم نے لوگوں کے پاس جانا ہے اور مینڈیٹ انہیں سے لینا ہے. مگر میری گزارش یہ ہے کہ کچھ بھی ہو, بلڈ از تھکر دین واٹر, تو اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. جی, تو سبینہ جی لاسٹ پہ اسٹریٹجی کیا ہے فیوچر میں یہ خاموشی کب تک رہے گی؟ نہیں, اب انشاءاللہ ہم ایکٹیو ہوں گے. اب انشاءاللہ میں الگ الگ علاقوں میں جاؤں گی, لوگوں کے پاس جاؤں گی. اگر ہم نے کچھ کیا ہوگا تو لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے, نہیں کیا ہوگا تو کوئی پریشانی نہیں, اللہ بسم اللہ, اس میں کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بیگ صاحب کو ڈیمانڈ ہے لوگوں کی طرف سے کہ وہ ایکٹیو ہوں, اور ہم جائیں وہاں بات کریں. اور مجھے لگتا ہے کہ وقت کی ضرورت ہے, کہ سامنے آنے کی ضرورت ہے, اور وقت یہ بھی ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے لوگوں سے رائے لینی ہے.
کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کے لیے میں ان ٹچ ہوں لوگوں کے ساتھ. میں نے ان سے پوچھا ہے کہ بتائیے کیا کریں, کیا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے, ہمیں بھی بڑے بڑے لوگوں نے اپروچ کیا, جناب بڑی جماعت میں آ جاؤ, بہت بڑی جماعت میں آ جاؤ. ہاں ہم نے کہا جناب ہم چھوٹی جماعت میں ٹھیک ہیں. ہاں تو اب کہاں میں اپلیکیشن دوں نرسری کے لیے, وہ تو ہو نہیں سکتا. ہم انشاءاللہ جب بھی سیاست کریں گے لوگوں کے لیے کریں گے. میرا یہ ہے, اور آپ دیکھیں گے مجھے یقین ہے, میرا دل کہتا ہے کہ مجھے نظر آتی ہے یہ چیز کہ یاد رکھیے گا. ایک میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہی ہوں, ایک یہ بات دل سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جھوٹ الٹیمیٹلی جھوٹ ہوتا ہے. جھوٹ کو زیادہ دیر, جھوٹ کی زندگی نہیں ہے. کتنا بھی کوئی کوشش کرے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی, نہیں بن پائے گا. اور کتنا ہی کوشش کرے کوئی سیاسی جماعت یا سیاسی لیڈر لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, نہیں ہو پائے گا. میری بات یاد رکھیے, بیکاز سب کو پتہ ہے 1947 سے 2024 تک کشمیریوں کے ساتھ کیا ہوا, کس پارٹی نے کیا کیا, کس لیڈر نے کیا کیا. لاسٹ دھوکہ کب دیا لوگوں نے؟ ہاں لاسٹ دھوکہ کیا کیا, اور ابھی ڈونٹ سے لاسٹ دھوکہ. اچھا آگے اور بھی دھوکے. میں بتاؤں آپ کو, مجھے ایک جرنلسٹ آئے, بڑی ہنسی آتی ہے مجھے, پچھلے سال بڑے سینئر جرنلسٹ, کہا سفینہ جی آپ کے بارے میں ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں. میں بڑا ہنسی, میں نے کہا میں نے کون سا تیر مارا ہے جو آپ کو کتاب لکھنی ہے میرے بارے میں. کہا نہیں آپ کی زندگی کی بڑی اسٹرگل ہے عجیب سی. جی تو میں نے کہا اچھا تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیسٹ سیلنگ ناول بنے اور آپ کو پیسہ مل جائے اس کے لیے. تو خیر anyway مذاق تھا. میں نے کہا آپ ایسا ابھی رک جائیے کیونکہ ابھی میں نے اور بہت کچھ فیس کرنا ہے, تو ابھی یہ مجھے کرنے دیجیے تاکہ آپ کو انٹرسٹنگ چیزیں مل جائیں. تو حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ جموں کشمیر میں جو ہے لوگوں کو سب سے پہلے ان کے آنر اور ڈگنیٹی کو ریسٹور ہونی چاہیے. یہ میں نے پرسوں بھی کہا, ہم سارا کچھ جو ہے محنت کر کے پالیٹیشین کر لے گا, لیکن اگر ایک دفعہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ جی ہمارے ووٹ کی کوئی قیمت نہیں ہے, ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے, یہ ہے, تو اگر ہوپ نہ ہو تو اس کے ساتھ ساری چیزیں جو ہیں وائنڈ اپ ہو جاتی ہیں. تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ بہتر حالات ہوں اور جو ہمارا آنر ہے, ہماری ڈگنیٹی ہے, یہ ریسٹور ہو جائے. چلیے بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. تو بات کر رہی تھی سفینہ جی, DDC چیئرپرسن بارہمولہ. کئی اہم باتیں, یہ PAGD میں حال ہی میں جس طرح سے نیشنل کانفرنس نے قوم کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ کیا, اس پر بات کی انہوں نے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ یہ خاموشی اب زیادہ دیر رہنے والی نہیں ہے. یہ سیاسی لحاظ سے اب میدان میں استقلال اور استحکام کے ساتھ آئیں گے اور ضرور اپنے لوگوں کے پاس جائیں گے. مستقبل میں اپنے لوگوں کے حوالے سے سوچیں گے. یہ سفینہ بیگ کا کہنا تھا میرے اس خاص پروگرام میں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ یہ پروگرام دیکھنے کے لیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر.